قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تلاوت کرو قرآن مجید میں سے قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا. ٹھیک اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، کل میں نے اس کیا تھا نا کہ آسمان سے شعلہ آتا تھا اور قربانی کو ہضم کر دیتا تھا. فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب جس کی نہیں ہوئی وہ کہتا ہے لأقتلنک، میں تیری جان مار دیں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، جو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا بھائی اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اب اس کو بہت غصہ آیا. اچھا اس نے مزید کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، وما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی ارید، ہاں البتہ میں چاہوں گا، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لے، فتکون من اصحاب النار، اور اہل جہنم میں شامل ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے. فتوات لہ نفسہ، بالآخر مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کرنا. فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو گیا. اچھا اب کیا ہوا، مار تو دیا، اب پریشان بیٹھا ہے کہ لاش میں کی کرا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ اس نے پہلے آ کے اس کے سامنے اپنے پنجوں سے زمین کھو دی، اور پھر ایک کوے کی لاش لے کے آیا اور اس کو اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو کریدنے لگا زمین کو اس کے سامنے، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے وہ ڈھانپے اپنے بھائی کی لاش کو. قال، اب دیکھ کر کہنے لگا، یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے میری شامت، کیا میں اس پرندے سے بھی زیادہ، اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں. فواریہ سوءۃ اخی، کہ میں چھپا سکتا اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین، اور یوں وہ نادم ہو گیا اپنے کیے پر. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس وجہ سے ہم نے فرض کر دیا، یعنی اس واقعے کے بعد ہم نے فرض کر دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کوئی بھی کسی شخص کو ناحق قتل کرے گا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچائے گا، فکانہا قتل الناس جميعا، تو سمجھو کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. ومن احیاہا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، فکانما احیا الناس جميعا، تو سمجھو اس نے پوری نوع انسانی کی جان بچائی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکے ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زیادتیاں کرتے رہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں. کیا سزا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا، یا سولی دیے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیے جائیں، سرزمین سے ملک بدر کر دیے جائیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی رسوائی ہے دنیاوی زندگی میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ ان پر قابو پایا جائے، تم ان پر قابو پاؤ. فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب چاہو. یہ وسیلہ کا لفظ ہے، یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی، لیکن معنی مختلف ہیں. جیسے غریب ہے نا، عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو، غریب الدیار اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام غریب کا لفظ جو ہے یہ اردو میں تنگ دست کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح وسیلہ اردو میں رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، واسطہ، لیکن عربی زبان میں اس کے معنی ہے قرب. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہو، وجاہدوا فی سبیلہ،
اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، ان کے پاس زمین بھر خزانہ ہوتا اور اس جیسا اور بھی ہوتا، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم، تاکہ وہ فدیہ دیں قیامت کے عذاب سے خلاصی کے لیے، پھر بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ اس سے نکل نہ پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ہاتھ دونوں کے، جزاء بما کسبا، ان کی کرتوت کا بدلہ، نکالا من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت۔ اچھا، اب اس میں وہ جو انداز ہے، وہ سیکولر سوچ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ کو کبھی اپروو نہیں کرتی، لہذا چودھری غلام احمد پرویز صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں ہاتھ کاٹنا، فزیکلی ہاتھ کاٹنا مراد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا نظام بناؤ کہ کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، گویا ہاتھ کٹ گئے، تو پھر نکالا من اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت۔ قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے، اور جو چور دروازے نکالے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، اگر غور سے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو اپنی ظالمانہ حرکت کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے گا بخشے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں، یعنی پریشان نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی منافقین، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین عادوا، اور یہی کرتے ہیں یہودی بھی، تکلیف دینا، سماعون للکذب، یعنی جھوٹ کو کان لگا کے سننے والے، سماعون لقوم آخرین، اور دوسروں کے لیے جاسوسی کرنے والے، لم یاتو کا، جو تمہارے پاس ابھی نہیں آئے، یحرفون الکلمۃ من بعد مواضعہ، اور وہ کلمات کی تحریف کرتے ہیں ان کے اصل مقام سے ان کو ہٹا کر، یقولون ان اوتیتم ھذا، اور جو بھیجتے ہیں جن کو جاسوسی وغیرہ کرنے کے لیے تو ان کو انسٹرکشن دے کے بھیجتے ہیں کہ اگر یہ دیا جائے تو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو فَاحْذَرُوا، تو باز رہنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہی فتنے میں ڈالنا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اس کا کچھ بنا نہیں سکو گے، کوئی فائدہ نہیں بچا سکو گے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا ان کو پاک کرنے کا، کبھی ارادہ نہیں کیا، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، بڑے ہی سننے والے ہیں جھوٹ کے، اکالون للسحت، اور حرام کھانے والے ہیں، فَإِن جَاءُوكَ، بس اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے کیس کو سنیں یا معذرت کر لیں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ معذرت کریں گے ان کا کیس سننے سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، لیکن وَإِن حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، انڈر پریشر فیصلہ نہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور کس طرح حکم بنائیں گے یہ تم کو، حکم بنائیں گے تمہیں،
یعنی تمہیں فیصلہ کرنے والا یہ کیسے مانیں گے جبکہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ اور پھر وہ منہ موڑتے ہیں اس کے بعد بھی، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اصل میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ یقیناً ہم نے تورات نازل فرمائی، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی، یحکم بها النبیون الذین اسلموا اور اسی کے مطابق انبیاء کرام جو فرما بردار تھے اللہ کے فیصلے کیا کرتے تھے، للذین ہادوا یہودیوں کے لیے، والربانیون والاحبار اور ایسا ہی کیا کرتے تھے نبیوں کے بعد ان کے صوفیاء اور ان کے علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ کیونکہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وکانوا علیہ شہداء اور وہ خود اس پر گواہ تھے، ولا تخشوا الناس واخشونی اے نبی آپ لوگوں سے نہ ڈریے، مجھ سے ڈریے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور اے مسلمانوں تم اللہ کی آیات کی کوئی گھٹیا قیمت وصول نہ کرنا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں، یہاں مسلمانوں سے نہیں کہا گیا، یہ سیاق و سباق میں انہی کے بارے میں ہے کہ ان سے کہا گیا تھا، یعنی احبار سے، صوفیاء سے اور علماء سے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کہ میری آیات کی کوئی ہلکی قیمت وصول نہ کرنا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو کوئی بھی جو فیصلہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، فاولئک هم الکافرون تو وہی تو کافر ہیں، وکتبنا علیہم فیہا اور لکھ دیا گیا تھا ان کے لیے تورات میں، ان النفس بالنفس جان کے بدلے جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا بدلہ ویسا ہی زخم ہوگا، فمن تصدق بھی ہاں جو معاف کر دے فہو کفارۃ لہ تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اس کے گناہوں کا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، فاولئک هم الظالمون تو وہی تو زیادتی کرنے والے ظالم، وقفینا علی آثارہم اور ان کے نقوش پا کر ہم نے بھیجا بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا، من التورات تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، ہدم فیہ ہدم و نور اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التورات اور تصدیق کرنے والی تھی اس پر جو ان کے سامنے تورات میں موجود تھا، وہدم و موعظۃ للمتقین اور وہ ہدایت اور نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور چاہیے کہ اہل انجیل بھی فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فیہا جو اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی تو فاسق ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یعنی ابھی بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی، اچھا ان کو تورات دی گئی تو ان سے تقاضا کیا ہے کہ تم اس کے مطابق فیصلے کرو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر کافر ہو، فاسق ہو، ظالم ہو، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہے، شریعت عطا کی ہے، اگر ہم بھی اس شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے پھر ہم کیا ہیں؟ ہم بھی وہی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو کتاب میں پہلے سے موجود ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ اور اس پر وہ نگہبان ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ تو آپ بھی فیصلے کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اما جاءكَ مِنَ الْحَقِّ اس چیز کے مقابلے میں جو حق آپ کے پاس آیا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا اور ہر ایک کے لیے تم میں سے مقرر کیا ہم نے ایک شریعت، منہاج اور ایک راستہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک گروہ بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ لیکن اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے ہو، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ اور یہ کہ ان کے درمیان فیصلہ کرنا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، واحذرہم، اور محتاط رہنا، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ، کہ مبادا وہ تمہیں منحرف کر دیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ بعض احکامات سے، فإن تولوا، لیکن پھر اگر وہ منہ موڑے، فاعلم انما یرید اللہ ان یصیبہم، تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں مبتلا کرے کسی مصیبت میں، بعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، یقیناً انسانوں کی اکثریت نافرمان ہے۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلا جو ہمارا دورہ ترجمہ قرآن تھا حمید پیلس میں، یعنی آج سے سمجھے کہ تقریباً 25 سال پہلے، تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو ایم ایس ہوا کرتے تھے میاں ٹرسٹ ہاسپٹل کے آرتھوپیڈک سرجن، وہ اس میں شریک سے پورے میں۔ تو جب جس دن سورہ مائدہ آئی تو مجھے کہتے ہیں بھائی پتہ یہ لگا کہ یہود اور نصارہ نہ دوستی نہیں ہو سکتی۔ ان کا مخصوص اندازہ ایسے ہی کہتے تھے بھائی کہ یہود اور نصارہ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے گا وہ مضمون شروع ہو گیا، اور کتنی دفعہ یہ بات دہرائی جائے گی اور کس کس اینگل سے یہ بات بتائی جائے گی کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی یہ ظلم ہے، یعنی قرآن مجید اور سنت آپ کے پاس ہے، آپ اسے چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زیادتی ہے اور اس شریعت اور دین پر بھی زیادتی ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اسی لیے دیکھتے ہو تم ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، یعنی منافقین، یسارعون فیہم، یہ ان کی طرف دوڑ کر گھستے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کہیں گردش زمانہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، سو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمکنار کر دے گا تمہیں فتح سے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی غلبے کی صورت جو ہے وہ تمہیں دکھائے گا۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر وہ اپنے کیے پر، اپنی حرکتوں پر نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور کہیں گے اس وقت اہل ایمان کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی بڑی بڑی کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یعنی ایک تو ہے نا وہ کھلے کھلے کافر، پھر منافقین، جیسا کہ میں نے آج بھی شروع میں عرض کیا تھا، کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں آئے، قرآن مجید نے ان کا ذکر تو کیا لیکن انہوں نے منافق نہیں کہا۔ نفاق کو ایک بیماری کا ہے جو بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا۔ اور بیماری کی مینیفیسٹیشنز کیسے ہوتی ہیں؟ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور اصل جو پرابلم ہوتی ہے منافق کو وہ کیا ہے کہ وہ منجدھار میں کودنا نہیں چاہتا، ایمان لاتا ہے اور دین کے تقاضوں سے ڈرتا ہے، نماز بھی پڑھ لے گا، روزہ بھی رکھ لے گا، لیکن اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، اس پر تو موت پڑے گی اس کو۔ اچھا اب کیا کرے گا؟ وہ آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹائے گا۔ اب اس پر وارننگ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والا جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، یعنی ایک تو ہے نا قانونی ارتداد کہ وہ اعلان کر دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ تو ہو گیا نا قانونی طور پر منافق ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا، اس کی تو سزا قتل ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ ارتداد لفظی معنی میں پیچھے پاؤں گھسیٹنا، سرکانا پاؤں، بیک فٹ پر جانا۔ تو اے ایمان والو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا،
فسوف اسے جان لینا چاہیے، فسوف یات اللہ بقوم، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا یحبہم جن سے وہ پیار کرے گا، ویحبونہ وہ اللہ سے پیار کریں گے، اذلۃ علی المومنین وہ مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے، عزت علی الکافرین اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اب دین جو راستہ دکھاتا ہے، صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، اس پر اگر آپ چلنا چاہیں گے تو آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے کولیگ سب آپ کو ملامت کرے گا، مت ماری گی تیری، اور پاگل ہو گئے، اور بچیاں ہیں بچیاں ہیں، ایکڑے کم پہ گئے تم۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ملازمت کے تحت 2 مہینے 6 مہینے سال باہر لگا ہے جس میں اس کو پیسے مل رہے ہوں، تو کوئی گھر میں پریشانی نہیں ہوتی، اور کوئی 2 دن جو ہے وہ ایک رات جو ہے وہ دین کے لیے باہر لگا دے تو گھروں میں طوفان آ جاتا ہے، پرواہ کوئی نہیں، بال بچے نہیں، مت ماری گئی نا۔ یہ سب ہے ملامتیں، اور ملامت 2 طرح کی ہوتی ہے، دشمن ملامت کرے تو انسان کو اور جوش آتا ہے، لیکن یہ جو میٹھی میٹھی ملامت ہوتی ہے اپنوں کی، یہ بڑوں بڑوں کو گھائل کر لیتے۔ وہ کہا تھا نا فیض احمد فیض نے، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناووں کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ انسان ان زخموں کو جھیلتا رہے، بس نادم نہ ہو اپنے کیے پر، اگر نادم ہو گیا کہ ہو غلطی ہو گئی میرے کو تو اپنے سارا کچھ اس نے خراب کر لیا، ڈٹا رہے۔ احترام، بڑوں کا احترام کرے، والدین جو ہیں وہ ملامت کر رہے ہیں سن لے ان کی ملامت، آرگو نہ کرے ان کے ساتھ، جہاں ممکن ہو آرگو کر بھی لے، لیکن اصل چیز کیا ہے، آرگو کرے یا نہ کرے، کر سکے یا نہ کر سکے، اپنے راستے سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو کیا ہوتا ہے، بات تو سمجھ میں آئی، آگے بڑھ کے قبول کیا دین کو یا کسی مشن کے اندر شامل ہوئے، لیکن جب ملامتیں شروع ہوئی تو پھر آہستہ 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 بات سمجھ میں آنے لگی اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس پر اس سے بہتر کلام نہیں ہو سکتا۔ میں یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں، اس کا دین اس کا محتاج نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اس دین کے محتاج ہیں کہ اس دین کے ساتھ لگ کر ہمیں جنت ملے گی، کامیابی ملے گی، اور اس دین کو چھوڑنے سے ہمیں ہزیمت ملے گی، ذلت اور رسوائی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لے آئے گا، جو اللہ سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور وہ جو بھی میں نے آپ کو بیعت عقبہ ثانیہ کی حدیث سنائی تھی، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عرف لیا ہے کہ ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، نہیں گھبرائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی عنایت فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔